خواتین و حضرات، آج کی شام پذیرائی محترمہ نور الصبا سیمی برلاس کے اعزاز میں منعقد کی گئی ہے۔ میں تھوڑا سا آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ادبی ثقافتی تنظیم سوچ اور بزم اہل قلم پاکستان تقریباً 2 دہائیوں سے ادب کی ترویج کے لیے کوشاں ہے، اور بہت سے ایسے پروگرام جو ہیں ہم نے منعقد کیے، کتب کی رونمائی بھی کی، شام پذیرائی بھی منائی گئی، اور یہ بتاتے ہوئے مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ بہت سے لوگوں کو ان 2 پلیٹ فارم سے شناخت بھی ملی تھی۔ دیکھیے، اکبر نیازی نے بڑی دیانتداری کے ساتھ اپنا ہاتھ کھڑا کر دیا کہ، اور یہ حقیقت ہے کہ مجھے اکثر مبشر بھائی کہا کرتے ہیں کہ یار سوچ میں جو بندہ آپ لے کے آئے تھے وہ اکبر نیازی ہے، اور اکبر نیازی اس بات کا برملا اظہار کرتے ہیں کہ مجھے لکھنے کا، بولنے کا جو اسلوب ملا ہے وہ ہماری ثقافتی تنظیم، ادبی تنظیم سوچ سے ملا ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ ایک دن، جیسا کہ ابھی میں نے کہا تھا کہ آپ مختلف جہتیں رکھتے ہیں، آپ کی جہتوں میں اضافہ بھی ہوتا چلا جائے گا۔ قیوم طاہر صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اور میں خود بھی جب لندن میں تھا تو ان کی شاعری میں نے ایک مرتبہ ریڈیو سے پڑھی، وہاں لوگوں کو سنائی، تو وہ لوگ بڑے خوش ہوئے تھے، اور وہ ان کے لیے بڑے اچھے جذبات کا اظہار بھی کیا انہوں نے۔ ہماری ادبی ثقافتی تنظیم سوچ کے سرپرست اعلیٰ ہیں، اور جتنے بھی ہم پروگرام منعقد کرتے ہیں اس کے لیے جو ہماری رہنمائی ہوتی ہے وہ قیوم طاہر صاحب کے سوا اور کون کر سکتا ہے۔ آپ کی بھرپور تالیوں میں میں اظہار خیال کے لیے عالمی شہرت یافتہ شاعر، ادیب، دانشور جناب قیوم طاہر صاحب کو دعوت دے رہا ہوں۔ ویسے یار ہونا یہ چاہیے کہ جب تک اظہار خیال یا مشاعرہ پڑھنے والے اسٹیج تک نہ پہنچے تو میرے خیال تالیاں بجانے میں بھی کنجوسی نہ کرنا، تالیوں سے آگے نکل کی چوٹیاں ہم لوگ۔ اور مجھے آج مجھے اس لیے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ ابوظہبی میں میں تھا ملازمت کے سلسلے میں، اور غالباً میرے وہاں جانے کے، جاب کرنے کے 1.5 سال بعد نور الصبا صاحبہ بھی وہاں تشریف لائیں، اور ان کے ادھر ہوتے ہوئے پھر میری پوسٹنگ آگے جدہ ہو گئی، اور یہ بھی کچھ عرصہ کے بعد غالباً شادی کے بعد لندن روانہ ہو گئی۔ آج بہت طویل عرصہ کے بعد ملاقات ہوئی ہے، ملے ہیں، اور ماشاءاللہ اس وقت بھی یہ چونکہ ہم نے دوسرا عالمی مشاعرہ وہاں منعقد کیا تھا جس میں نور الصبا نے، سیمی برلاس نے حصہ لیا تھا، پروین فنا سید بھی تھیں، جمیل الدین علی بھی تھے، اور فنا نظامی کانپوری بھی تھے، رحمان کیانی بھی تھے، میشر بدایونی بھی تھے، بہت سارے خوبصورت نام اس زمانے میں ہمارے ساتھ تھے جنہوں نے وہاں مشاعرے پڑھے، اور ان میں ہم لوگ بھی شامل تھے۔ ہم تو خیر دامِ درم سخن شامل تھے، اور جتنی بھی ہماری توفیق تھی اس زمانے میں اس کے مطابق ہم نے کام کیا۔ تو ایک طویل عرصہ گزر گیا، جب انہوں نے اطلاع دی کہ میں پاکستان آ رہی ہوں تو میں نے کہا کہ بہت خوشی کی بات ہے، آپ راولپنڈی اسلام آباد بھی آئیں گی؟ تو کہنے لگے کہ بالکل آؤں گی۔ تو میں کہا جی بس پھر ایک تقریب ہم انشاءاللہ۔ اب یہ آج کا دن اس لیے ہوا کہ ہمارے آگے جو 3-4 دن ہیں، کل ہمارے وہ اپنا جو حلقہ 11 ہے اس کا مشاعرہ ہے، اور اس کے بعد 15-16 نصرت جاب صاحب کہ دو تقریبیں ہیں، ایک آرٹس کونسل میں اور ایک ان کے گھر پر ہے۔ تو وہ اگلے دن اتنے بزی تھے کہ ہم ان کو آپس میں مکس اپ نہیں کر سکتے تھے، تو اس لیے آج کا دن جو ہے وہ ہم نے کیا، اور خصوصی طور پر ان کا شکریہ نور الصبا کا کہ وہ تشریف لے آئی ہیں، اور خاور کا شکریہ کہ بہت کم خاور اجاز محافل میں آتے ہیں، وہ آج تشریف لائے، صدارت انہوں نے قبول فرمائی۔ نسیم کی اگرچہ مسائل چل رہے ہیں صحت کے، طبیعت کے، لیکن انہوں نے بھی میری ریکویسٹ پر مضمون بھی لکھا ہے، پڑھا ہے، اور تشریف بھی لائے ہیں۔
اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں کرے اور صحتیابی مکمل عطا کرے. باقی سارے احباب میرے بہت پیارے سارے یہاں بیٹھے ہیں. رفعت آئی ہیں, تسلیم آئی ہیں, شیری, آپ تمثیلہ آئی ہیں, خضر, شاہ صاحب, زبیر, سارے بہت, ناصر منگل آئے ہیں, اتفاق بٹ صاحب آئے ہیں جو ہمارے بہت ہی جیدار ہمارے دوست ہیں. اتفاق سے نہیں ہے, دعوت نامہ باقاعدہ جاتا ہے تبھی آتا ہے کوئی. تو میں نے وہ چونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ شاعر آدمی کو ذرا نثر لکھنے میں بڑی دقت ہوتی ہے, پھر بھی میں نے کوشش کی ہے کہ چند میں جملے جو ہے وہ کہہ لوں کہ سیمی برلاس محسوسات کی کہکشاں, محسوسات کی کہکشاں, شاعری جذبات و احساسات کے اظہار کا ایک معتبر, مؤثر اور کارآمد ذریعہ رہا ہے. ہر وہ بات جسے معمول کی گفتگو میں کہنا مشکل یا بعض صورتوں میں ناممکن ہو, اس بات کو شاعر اپنے انداز میں بیان کرتا ہے. سیمی برلاس بھی یہی کار عمدہ خوبصورتی سے کر رہی ہیں. ان کے سخن کی وادی سے نکلی شاعری اپنا مؤثر ابلاغ بھی رکھتی ہے. انہوں نے شاعری کو دل کی باتوں کو مجسم جذبات کے اظہار کا قابل قدر ذریعہ سمجھا ہے. سیمی کی شاعری کا ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ اس میں نہ صرف وہ اپنی بلکہ اپنے ارد گرد جو 1505 گاڑی 1505 سیمی کی شاعری کا ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ اس میں نہ صرف وہ اپنی بلکہ اپنے ارد گرد موجود اور اپنی ذات سے منسوب لاتعداد اندیکھے تلخ و شیریں احساسات اور فکر کے کورے کاغذ پر ابری بے رنگ تصویروں میں رنگ بھری کیفیات اور محسوسات کے بیان کرنے کا ہنر بحسن طریق جانتی. ویسے تو اردو شاعری میں محبت, وارفتگی, عشق, جنون, وصال, ہجر, اختلاف, آس, ناامیدی, طلب اور آرزو سمیت ساری انسانی کیفیات کا بیان از اول شاعری سے تاحال جاری ہے, جو نت نئے اسلوب, منفرد آہنگ اور خوبصورت تاروں کے ساتھ ہوتا چلا آیا ہے. بہت سے قلمکاروں نے منفرد اور دلکش انداز میں شاعری کی ہے. کیفیات کو مجسم جذبات کو احساسات کی مہک اور خیالات کی پگڈنڈیوں سے گزار کر اپنے قارئین تک پہنچانے کا فن اس شاعرہ کو بھی عطا ہوا ہے, جس سے وہ اپنی شاعری میں جذبات کو اس طرح پروتی ہیں کہ اصل تاثیر اور لطف برقرار رہتا ہے. اساتذہ کے انداز کو کمال مہارت سے سیکھا اور برقرار رکھا ہوا ہے, بلکہ جدت کی آمیزش بھی جھلک جاتی ہے. مسلسل 3 شعر مجموعوں کے بعد وہ پہلے سے زیادہ بلندی کی جانب محو پرواز ہیں. ان کی شاعری کے مضامین میں ایک باوقار اٹھان ہے. شعریت پر ان کی گرفت مناسب حد تک مضبوط ہے. ان کی شاعری کا مرکز و محور محسوسات کا لامحدود جہان ہے. یہ طے شدہ بات ہے کہ شاعر کوئی بھی کسی بھی زبان و جہان کا ہو, وہ اپنے دور کا ترجمان ہوتا ہے. اس کی مثال ہمارے سامنے احمد محسود بیٹھا ہوا ہے, جو بالکل ایک وزیرستان کے قبائلی علاقے سے آیا اور اس کی پہلی کتاب کو ہی جو ہے ایوارڈ بھی ملے, اور اب اس کا بہت خوبصورت ناول بھی آیا ہے. یہ الحمدللہ اس وقت ایم فل کر رہے ہو یا ماسٹر کر رہے ہو؟ ماسٹر کر رہے ہیں. اور بالکل جو ہے وہ ایک خاص اپنے قبائل کے علاقے سے, لیکن اس وقت ماشاءاللہ اس کی ناول کا نام بڑا خوبصورت ہے, راکھ ہوتی منزلیں, احمد محسود کے نام ہے اس کا. یہ طے شدہ بات ہے کہ شاعر کوئی بھی کسی بھی زبان و جہان کا ہو, اپنے دور کا ترجمان ہوتا ہے. وہ شعر تبھی کہتا ہے جب اس کی فکر واضح ہوتی ہے, جب وہ گہرائی کے راز پانے کی خواہش کرتا ہے. وصال و ہجر اور شاعروں کا قدیم اور وصال و ہجر اور شاعری کا قدیم اور روایتی موضوع رہا ہے, مگر اس موضوع پر لکھتے ہوئے یہ خوبصورت استعاراتی نظام اسے تازگی بخشتا ہے.
یہ استعارے، علامات اور ان کو برتنے کا فن کسی سخنور کو دوسرے سے ممتاز کرتا ہے۔ اسی طرح حسرت، طلب، باس، پیاس، یہ سب وہ کیفیات ہیں جو اردو شاعری میں تواتر کے ساتھ اپنے اپنے انداز میں ہر شاعر کے ہاں ہیں۔ سیمی کی شاعری میں بھی یہ سب جذبات ایک عزم اور اعتماد کے ساتھ آئے ہیں۔ وہ اپنے شعر کو عشق کے سانچے میں ڈھالنے کا ہنر جانتی ہیں۔ یوں ہوتا ہے کہ بعض اوقات آپ کے پیارے آپ کے پاس بھی ہوں، لیکن ان کا انداز رکھ رکھاؤ پہلے جیسا نہ رہے، تو وہ بھی ایک طرح کی دوری میں شمار ہوتا ہے۔ یہ پتہ نہیں میں نے شاعری سے اخذ کیا ہے، اب پتہ نہیں اس میں کہاں تک سچائی ہے۔ تو یوں بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات آپ کے پیارے آپ کے پاس بھی ہوں، لیکن ان کا انداز رکھ رکھاؤ پہلے جیسا نہ رہے، تو وہ بھی ایک طرح کی دوری میں شمار ہوتا ہے۔ اور ایسے میں انسان یہ خواہش رکھتا ہے کہ ان پیاروں کا ہر احساس پہلے کی طرح ہو جائے۔ ان کیفیات کو سیمی نے بھرپور انداز میں پیش کیا ہے۔ اس شاعری میں صاف گوئی ہے، حقیقت پسندی ہے، سماجی پیغام ہے۔ بہت سے اشعار آپ کو ملیں گے کہ جو دامن دل کھینچتے ہیں۔ ادب اور سوشل میڈیا کی اس مصروف دنیا میں دہائیوں کا سفر پلک جھپکتے طے ہونے لگا ہے۔ اس کے باوجود سیمی نے مسلسل محنت سے اپنا مقام بنایا ہے۔ یہ چند اشعار میں نے نوٹ کیے ہیں کہ چاہے کر دو وجود کے ٹکڑے، چاہے کر دو وجود کے ٹکڑے، ذات کا اعتبار رہنے دو۔ چاہے کر دو وجود کے ٹکڑے، ذات کا اعتبار رہنے دو۔ اور موسموں کا مزاج برہم ہے اور کچھ لوگ کچے گھر میں ہیں۔ موسموں کا مزاج برہم ہے اور کچھ لوگ کچے گھر میں ہیں۔ اور دیکھیں کہ شاعر اپنے اصلی شعور کے ساتھ ہی سلامت اور زندہ رہتا ہے۔ بارود کے شعلوں میں جھلس جاتے ہیں بچے، بارود کے شعلوں میں جھلس جاتے ہیں بچے، جنگیں کبھی ہاتھوں میں کھلونے نہیں دیتے۔ بارود کے شعلوں میں جھلس جاتے ہیں بچے، جنگیں کبھی ہاتھوں میں کھلونے نہیں دیتی۔ اور ایک جلتے دیے کی لو کی طرح روشنی بن کے میں بکھرتی رہی۔ سیمی برلاس کو ہم ویلکم کرتے ہیں، تشریف لائیں، ہمارا بھی مان بڑھایا اور ہماری تنظیم کا بھی مان بڑھایا۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ بہت